بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے عہد راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ ریشم کے کپڑے میں آپ کی تصویر لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں ہی قیام پذیر رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینے بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حارث بنی خزرج کے مکان میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس تشریف لائیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ اس وقت اس حال میں مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرہ میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہے۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالہ کے، جس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض راویوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد یعنی
ذوالعقدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شب باس ہوئے، اور بعض راویوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کا وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال یا 7 سال تھی۔ اسی زمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سقف میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب باش ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ڈر گئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صحبت کے لیے تشریف لاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرہ کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امالی میں حضرت عائشہ کے طریق سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملیں۔ میری پیدائش سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری تصویر دکھائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ کو دنیا آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید، میراث، حلال اور حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ہم پر جب کوئی بھی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا، اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئیں۔